السلام علیکم۔ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری شاذلی مداروی انٹرنیشنل پاکستان سے میں حکیم فرحان طارقی اور میرے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ و خلیفہ میاں حضور محترم جناب فراز احمد طارق طارقی صاحب، پروگرام جواہر حل المشکلات کی دوسری قسط کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو سراہا اور سوشل میڈیا پر بھرپور رسپانس دیا۔ اس پروگرام میں ہم ان تمام سوالوں کو شامل کریں گے کہ جو مجموعی طور پر عوامی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام سے مستفیض ہو سکیں۔ چند ایک سوالات ایسے ہیں جو کہ انفرادی نوعیت کے تھے، تو ان کے جوابات ہم آلریڈی دے چکے ہیں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم فراز وعلیکم بھائی، السلام۔ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ بتائیں سب خیریت؟ الحمدللہ۔ اچھا فراز بھائی، ایک چھوٹا سا سوال سب سے پہلا، جی وہ طبی بھی ہے اور روحانی بھی ہے۔ جی۔ وہ یہ کہ بہت سی خواتین ہمارے سے رابطہ کرتی ہیں ہوں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ رپورٹس بھی سب کلیئر ہیں، کوئی ایزواسپرمیا کا مسئلہ نہیں ہے، ایکس کا مسئلہ نہیں ہے، ٹیوبس بھی بلاک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں حمل نہیں ہوتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اصل میں دیکھیں، اس سے ریلیٹڈ جو معاملہ ہوتا ہے اکثر بیشتر اس میں 2 سے 3 چیزیں ہوتی ہیں جو مد نظر رکھنے والی ہوتی ہیں کہ میڈیکل ایک تو دونوں کا کلیئر ہو، پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے خوراک بہت بڑی ایک اس کے اندر اہمیت رکھتی ہے، تیسری روحانی معاملات۔ روحانی معاملات میں اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کوکھ کی بندش بھی کی گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ وہ حق زوجیت ادا کرتے ہیں باقاعدہ، لیکن معاملات اولاد کے نہیں ٹھہرتے، کنسیو ہی نہیں ہوتا، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ تیسری نوعیت یہ ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ معاملات 18 کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، کبھی صحیح۔ مس کیریج ہو کے وہ 18 کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک کردار یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ بھائی عورت کا اگر مثال کے طور پہ شادی سے پہلے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ بغیر ٹائم کے، بغیر کسی چیز کے وہ اپنا سفر بھی کرتی ہیں، ٹیوشن ہے، کوچنگ ہے، یا جو بھی کالج وغیرہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ نظر بد ہے، بد اثرات ہیں، کیا معاملات ہیں ہمارے ساتھ، اور ظاہر بھی نہیں ہوتے، اکثر بیشتر یہ ہوتے نکاح کے بعد۔ اچھا، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ اکثر بیشتر سامنے نہیں آتے، جیسے کوئی حاضری ہو جاتی ہے یا اس کی کیفیت میں بوجھ پن رہتا ہے، یہ اس میں بھی نہیں آتے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اولاد انسان کی 6 سال 7 سال 8 سال ہو جاتے ہیں شادی کو، لیکن کنسیو کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو اس کے اندر سب سے مجرب عمل ہے کہ آپ نیت کر لیں، عورت جو ہے وہ نیت کر لیں کہ جب وہ غسل کرتی ہے تو اس کے فوراً بعد جو ڈاکٹر ٹائم دیتے ہیں ان کو کنسیو کے لیے بہترین، اس ٹائم پہ وہ یہ کریں کہ 7 عدد سیب لے لیں، ٹھیک ہے، یہ روحانی علاج ہے، صحیح۔ اور 2 کھجوریں 7 دن کے حساب سے 14 عدد ہو گئیں، صحیح۔ اور روزانہ رات کو 1 گلاس دودھ، کھجور دودھ کے ساتھ ہسبینڈ وائف 1 کھجور کھائیں اور ایک ہی گلاس میں سے آدھا دودھ پئیں۔ اچھا، اس سب پر سورہ مریم کم از کم 1 بار، زیادہ سے زیادہ 3 بار، صحیح، اگر پڑھ سکے، ویسے کم از کم 1 بار پڑھیں، ان پہ دم کریں، 1 سیب پہ دم کریں، 2 کھجور پہ دم کریں، 1 گلاس دودھ کے 1 دن کے لیے، رات میں آدھا دودھ ایک ہی گلاس سے پئیں، ٹھیک ہے، پہلے شوہر پیے پھر بیوی پیے، پھر بیوی کو چاہیے سیب جو سورہ مریم پڑھ کے دم کرا ہے وہ سرانے رکھ کے سوئے، صحیح ہے، اور کھجور 1 کھا لے رات کو سوتے وقت، صبح اٹھ کے ساتھ ہی نہار منہ اس نے اپنا 1 سیب کھانا ہے وہ، اور اس کو بغیر کسی چھری سے کاٹے وہ کھانا ہے، اس میں سے چاہے بچا کچا کوئی حصہ ہے پورا نہیں کھایا جا رہا تو وہ اپنے شوہر کو کھلا دے ساتھ میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں نیت کر لیں 7 دن کی یا 14 دن کی،
اور ہر رات 2 رکعت نفل ادا کریں حاجت کے اولاد کی نیت سے. ٹھیک. تو انشاءاللہ تعالی رب کے فضل سے یہ معاملات بالکل سیٹ ہو جائیں گے، اور کسی بھی قسم کا کوئی بندش کے معاملات، کوک بندش کا معاملہ ہو، اثراتی معاملہ ہو، جناتی معاملہ ہو، یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور اس کی برکت سے، سورہ مریم کی برکت سے اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اچھا، کچھ سوالات جو کہ یوٹیوب پہ ہوئے ہیں اور کامنٹ سیکشن میں، تو سب سے پہلا طبی سوال کہ گلڑ کا علاج کیا ہے. اچھا، جن لوگوں کو نہیں معلوم میں بتاتا چلوں کہ گلڑ نارملی جو گردن کے اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ جگہ پھول جاتی ہے وہ ہوتا ہے مرض. تو اس کے لیے 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے صبح اور شام لاہوری نمک لے کے پانی میں ابال لینا ہے، اور ابالنے کے بعد موٹا تولیے کا کوئی ٹکڑا پرانا لے لیں، اس کو آپ نے اس پانی میں بھگونا ہے. تھوڑا سا نچوڑ لیں اس کو، سہتا ہوا، زیادہ گرم نہ ہو، سہتا ہوا. آپ نے ایک کپڑا رکھنا ہے اور دوسرا آپ نے تیار رکھنا ہے. جیسے ہی وہ اس کی گرمائش کم ہو آپ نے ہٹا کے اور دوسرا کپڑا لگا دینا ہے. سکائی کرنی ہے آپ نے. ایک تو اس کا طبی علاج یہ ہے. دوسری طرف آ جائیے، روغن بابونا رات کو سونے سے پہلے 10 سے 12 قطرے لے کے آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کا مساج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رضائی اس میں آپ کو دوا یا آپ اس کے لیے ہربل ٹریٹمنٹ یا ہوم ریمیڈی وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، ادرک. 1 انچ کا ٹکڑا آپ نے ادرک کا لینا ہے، دیسی ادرک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ نے کچل لینا ہے. 1.25 کپ پانی میں آپ نے اس کو جوش دینا ہے. جب جوش آ جائے تو اس کو آپ نے چھان لینا ہے. تھوڑا سا گڑ یا شہد ملا لیں. اگر شوگر ہے تو کوئی ضرورت نہیں ملانے کی. وہ آپ نے نہار منہ پینا ہے. اس کے آدھے گھنٹے تک آپ نے کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے. یہ اس کا طبی علاج ہے. 1 مہینے تک آپ یہ کریں. اس کی ڈائمینشنس لے لیجئے گا گلڑ کی کہ کتنی ہے، اور 1 مہینے بعد آپ نے اس کی دوبارہ ڈائمینشنس لینی ہے. اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ کا یہ مسئلہ ان تینوں چیزوں سے حل نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو باقاعدہ طبی علاج کی ضرورت ہے. پھر آپ رابطہ کر لیجیے گا. انشاءاللہ میاں حضور کے نسخہ جات اس کے لیے ہیں، وہ آپ کو فراہم کر دیے جائیں گے. اگلا سوال نزلہ اور بلغم، اس کے حوالے سے. اچھا، نزلہ اور بلغم، یہ دیکھیے کراچی کا موسم کچھ اس طریقے کا ہے کہ اس پہ ہر دوسرا آدمی اس مرض میں مبتلا ہے. کسی کو سائنوسائٹس ہے، کسی کا بلغم جمع ہوا ہے، کسی کا ایک نتنا بند رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیفیت رہتی ہے. تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آپ کے کچن سے مل جائیں گی. سب سے پہلے صبح نہار منہ آپ نے وہی ادرک کا 1 انچ کا ٹکڑا، دارچینی وہ بھی 1 انچ کا ٹکڑا، 4 سے 5 لونگیں. اچھا، یہ جب موسم ٹھنڈا ہو تب 4 سے 5 لونگیں آپ نے کچل کے 1.25 کپ پانی میں ابال لینی ہے. جب یہ 1 کپ رہ جائے تو تھوڑا سا گڑ ملا کر کے آپ نے اس کو نہار منہ پینا ہے. یہ تو جب موسم سرد ہو. یہی نسخہ رہے گا سیم جب موسم گرم ہو، تو آپ نے اس کا آدھا کر دینا ہے. ادرک ½ انچ کا، دارچینی ½ انچ کا ٹکڑا اور 2 لونگیں، یہ آپ نے کچل کے یہ صبح نہار منہ لینا ہے. اچھا، 10 سے 12 لونگیں آپ نے لینی ہے. اس کو آپ نے صحیح سے کچل لینا ہے اور 1 جگ پانی میں ڈال کے آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے. بوائل کرنے کے بعد صبح اور رات آپ نے اسٹیم لینی ہے. اچھا، کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اسٹیم لینے کے بعد باہر نکل جاتے ہیں، بائک پہ نکل گئے، پنکھے کے نیچے بیٹھ گئے، اے سی والے آفس میں بیٹھ گئے، گاڑی سٹارٹ کی، اے سی چلایا. نہیں، آپ نے کم از کم 1 گھنٹہ آپ نے تولیہ لپیٹ کے منہ پر وہ آپ نے بیٹھ جانا. اپنے جو ذکر و اذکار ہیں، کوئی کتاب پڑھنی وہ پڑھیں. رات کو بھی آپ نے یہی کرنا ہے. تو یہ تھوڑی سی آپ نے احتیاط کرنی ہوگی. تو انشاءاللہ یہ کیجئے تو اللہ پاک نے چاہا اس سے آپ کو بہت افاقہ ہوگا. اچھا، احتیاط، تمام وہ غذائیں جو مرغن ہیں، تیز مسالے اور تیل والی، گھی والی، خاص طور پہ ہمارے اب تو یہ باہر کا کھانا کھانا ایک فیشن بن گیا ہے کہ جی باہر کے چلیں، جی فلانے ریسٹورنٹ چلتے ہیں، فلانی جگہ چلتے ہیں، ہائی وے چلتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا آپ نے اجتناب کرنا ہے. گھر میں آپ جو کھانا ہے کھائیں، وہی چیزیں جو آپ بازار جا کے کھاتے ہیں گھر میں بنا کے کھائیں، وہ اچھے تیل میں بنیں گی. تو گھر کا کھانا کھائیں. یہ تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنا ہوگا. اچھا فراز بھائی، ایک سوال روحانی، وہ بڑا عام سا ہے لیکن ہر جگہ پایا جاتا ہے، خاص طور پہ بچیوں میں. چھینک بھی آ جائے نا تو وہ کہتی ہیں کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے. تو بھائی یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کی رہنمائی فرمائیں کہ یہ کیا چیز ہے. اصل میں ایک ذہنی فطور ہے ہمارا کہ ہم آج جس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو ہم ہر چیز کو نگیٹیوٹی ہمارے دماغوں میں زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہم موبائلوں میں یہی دیکھتے ہیں
اور گھر اگر کوئی رشتہ دار آ رہا ہے، دوست احباب آ رہے ہیں، تو وہ اپنی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو ہر ایک چیز کے اندر یہ نگیٹیوٹی شامل کر دی ہے کہ بھائی اگر کوئی بیمار ہے، بخار آیا ہے، تو وہ جادو ہی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بندہ جادو میں مبتلا ہو. دیکھیں ہر ایک چیز کی وجوہات ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہمارا دور، یہ طرز زندگی سب سے غلط ہے کہ ہم جس ٹائم پہ جیسے موسم کے اندر ہم سروائیو کرتے ہیں، ہم جو غذائیں کھاتے ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں کہ جانور کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اس کا سونے کا بھی وقت ہوتا ہے کہ وہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد وہ اپنا کھانا ترک کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے. چوپائے جو ہیں، چرند پرند جو ہیں، صحیح ہے. تو یہ وہ ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے، لیکن قدرت نے ایک نظام بنایا ان کا. ان کی زندگی میں کیسا ہے کہ وہ صبح فجر ہوتے ہی اپنا روزگار یا اپنا رزق کے لیے تلاش میں نکل جاتا ہے. صحیح ہے. ہمارے طرز زندگی بالکل الٹ ہے. صحیح ہے. جب ہم اپنے، اور دیکھیں 1400 سال پہلے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طرز زندگی کے بارے میں، دین میں ہر ایک چیز کا بتایا گیا. صحیح ہے. تو طرز زندگی اگر ہم اس کے مطابق کر لیں تو ہمیں کافی آفتیں، کافی عذاب ہم پہ سے ٹل جاتے ہیں. یہ اصل میں صرف مقصد بیان کرنا نہیں تھا، مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ضروری ہے انسان کے لیے. اور سب سے زیادہ جو لوگ اصل میں اس بات پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر بچیوں کو کیوں لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ جی جی. ایک وہ گہری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج تک نہ آپ نے شاید سنی ہو، ٹھیک ہے، نہ اس کے بارے میں کبھی پتہ کیا ہو یا کسی سے سنا ہو. ارشاد فرمائیے. یہ وہ بات ہے کہ ہمارے مزاج کے اوپر، ہماری طبیعت کے اوپر ایک چیز ایسی ہے جو سب سے زیادہ گہرا اثر رکھتی ہے، جو ہم آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا یہ لباس، رنگ، اس کا رنگ. صحیح. اللہ نے دنیا میں رنگ کیوں ڈالے؟ بیسک تو 3 ہیں، اسی سے رنگ الگ الگ بنے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. لیکن یہ رنگوں کی دنیا کیوں ہے؟ بلیک اینڈ وائٹ بھی ہوتی، رنگوں کی کیوں ہے؟ اس کی انسانی مزاج پہ اور اس کی طبیعت پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اس کی ایک بڑا لیندی ٹاپک ہے، اس کو بھی کسی دن ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے لیے ایپیسوڈ بہت ہوں گے. صحیح. کیونکہ اس میں ہر 12 کلر ہے مثال کے طور پہ، تو 12 اس کے اندر تحقیق ہے، 12 مزاج ہے جو انسانی جسم پہ باقاعدہ اس کے روحانی جسمانی علاج تک کے کرتے ہیں اس سے. اچھا، لڑکیوں میں یہ بخار کیوں آتا ہے؟ بلیک سوٹ پہنا، جی. بلیک کی چپل ہے، جی. بلیک کی انگوٹھیاں ہیں، جی. بلیک کی چوڑیاں ہیں، ہر ایک چیز اس نے بلیک کر لی. میچنگ کی لے لی. صحیح ہے. صحیح. اب اس میں جو سب سے زیادہ ڈارک کلر جو ہوتے ہیں نا، یہ انسان کے مزاج پہ ایسا اثر کرتے ہیں کہ یہ آنکھوں میں چبھتا ہے. صحیح. کوئی بھی شخص ایک کلر میں آئے گا نا اور چبھتے ہوئے کلر میں آئے گا، وہ فوراً نظروں میں آئے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اس کو فوراً نظروں میں آیا اور فوراً ہی اس کو نظر لگی. اب کسی بھی محفل میں وہ لڑکی جاتی ہے یا کوئی آدمی جاتا ہے یا کوئی بچہ جاتا ہے تو لوگوں کی نظروں میں آتا ہے. اس کے بعد اس کے کیا پروگرام کے اندر ہی اس کا دل بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم پہ بوجھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، چڑچڑا پن شروع ہو جاتا ہے. اس کو خود کو نہیں پتا ہو رہا تھا میں کر کے آ رہا ہوں یا میرے ساتھ میں کیا جواب دے رہا ہوں لوگوں کو، لیکن ایک سائیکی ہوتی ہے، اس کو چڑچڑا پن شروع ہو جاتا ہے. وہ صرف کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ صرف لباس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کا لباس اس کے مزاج پہ اثر کر رہا ہے وہ، اور وہ جو اس طریقے سے اثر نیگیٹو کرنا شروع ہو جائے تو وہ سمجھ لو کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ چیز ہے. صحیح. تو ہمیشہ ہمیں جو باقاعدہ اس کے بارے میں میاں حضور نے تعلیم دی، ایک بہت میں نے آج ڈسکس کرا، کبھی زندگی میں آپ نے کسی سے سنا نہ ہو. یہ ایک ایسا ہے کہ اس میں جسمانی علاج بھی ہے، اس میں روحانی علاج بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مزاجی علاج بھی ہے اس کے اندر. صحیح. انسان کا. صحیح. تو ہم نے وہ سب چیزیں بالکل خراب کر لی ہیں کہ یہ لیندی ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا رنگ کس بیماری کا علاج بھی کرتا ہے، کس بیماری میں وہ نقصان بھی دیتا ہے. یہ لباس کا بتا رہا ہوں میں کیونکہ اللہ نے بے مقصد کچھ بھی نہیں رکھا دنیا میں. تو اگر کسی کو ایسے نظر بد لگتی ہے یا ایسا کوئی معاملات ہوتا ہے
تو اس کو چاہیے کہ دیکھیں زیادہ تر کوشش یہ کرے کہ سورہ فلق سورہ ناس اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کرے، اس کو پینا شروع کرے. اچھا لوگ سمجھتے ہیں ایک بار پی لیا اثر ختم، جی نظر بد کا. بالکل ایسے ہی. ایسا نہیں ہوتا. 3 دن 7 دن 5 دن لازمی اس عمل کو بار بار دہرائیں، جب جا کے اس کا اثر ختم ہوگا. شکریہ فراز بھائی. اچھا طبی سوال کی جانب چلتے ہیں. موٹاپے کا علاج اور احتیاط. دیکھیں موٹاپا جو ہے نا وہ کہیں باہر سے نہیں آتا. موٹاپا ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں، جو بھی غذا ہم کھاتے ہیں، جو بھی ہمارا انٹیک ہوتا ہے وہ اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ جو بھی غذا کھا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کی کتنی کوانٹٹی لے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو وہ مرغن ہے، بادی ہے اور آپ کے مزاج کے لیے ایسی ہے کہ وہ فوری طور پر افیکٹ کرے تو آپ نے اس کو ترک نہیں کرنا ہے. بالکل کھائیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی بنائی ہیں، لیکن کم کوانٹٹی میں لیں. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگر میٹھا کھاتے ہیں تو ان کو فوراً وہ جو ہے نا لگتا ہے اور ان کا ویٹ پٹ آن ہوتا ہے، گین ہوتا ہے. تو انہیں چاہیے کہ وہ لمیٹڈ کوانٹٹی میں لیں. ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ موٹاپا اگر کسی کو اوبیسٹی ہو گئی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کام کرنا ہے کہ اپنی زندگی سے چینی، چاول اور گھی اسے مائنس کر دینا ہے. بھول جائیں کہ اس قرآن پہ چینی، چاول، گھی نام کی کوئی چیز موجود ہے. اچھا اب صبح سویرے جیسے ہی وہ سو کے اٹھیں گے انہوں نے کیا کرنا ہے، ایک لہسن کا جوا، دیسی لہسن کا، ٹھیک ہے، وہ لینا ہے. اس کو انہوں نے نگل لینا ہے اور 1 کپ گرم پانی پی لینا ہے. آدھے گھنٹے تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے. صرف یہ 2 کام کر لیں. 1 مہینے بعد، پہلے آج جیسے 1 کو آپ نے اسٹارٹ کیا، آپ نے 1 مارچ سے شروع کرنا ہے تو 1 مارچ کو آپ نے اپنا ویٹ کیا اور اس کے بعد 30 مارچ کو آپ دوبارہ اپنا ویٹ کریں اس ایکسرسائز کو کرتے ہوئے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا بیلے بھی کم ہوگا، ویٹ بھی ریڈیوس ہوگا اور باڈی آپ کی شرنک ہوگی. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. ارق النساء کے بارے میں سوال کیا ہے. اچھا دیکھیں ارق النساء یہ یوٹیوب پہ آیا تھا سوال. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ارق النساء آپ کے کون سے لیگ میں ہے، لیفٹ لیگ ہے کہ رائٹ لیگ ہے، اس کا آپ نے کوئی تذکرہ نہیں کرا. دوسری بات یہ ہے کہ ایج کتنی ہے اور ویٹ کتنا ہے. یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اور یہ ٹونے ٹوٹکے کا کام بھی نہیں ہے، اس کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے ارق النساء کا. تو کوشش کیجئے کہ جو سوالات آپ سے پوچھے گئے، اچھا آپ کا واٹس ایپ پر اگر ہوتا تو ہم خود ہی کال کر کے پوچھ لیتے، چونکہ وہ یوٹیوب پہ تھا تو اس لیے آپ سے جو ہے نا یہ براہ راست سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ سب جو بھی آپ سوال کرتے ہیں اس کو کوشش کیا کریں کہ اپنی علامات کو ڈیٹیل میں بتا دیا کریں، خاص طور پہ اس قسم کی. بہرحال ایک عوامی بات جو ہے، جو بھی لوگ ارق النساء کے مریض ہیں وہ تمام بادی اور دیر سے ہضم ہونے والی غذاؤں کو ترک کر دیں، جس میں دال ماش، دال چنا، اروی، بھنڈی، باربیکیو، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ کولڈ ڈرنکس، اس قسم کی تمام غذاؤں کو وہ ترک کر دیں. نرم اور جلدی ہضم ہونے والی غذاؤں کو وہ اپنے معمول میں رکھیں. اگلے سوال کی جانب. فسچولا کا علاج بتا دیں. اچھا دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلا کہ آپ کو قبض نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی کہ شوربہ چپاتی اپنی غذا میں رکھیں، دلیا اور کھچڑی، اس ٹائپ کی چیزیں. اور اگر آپ کو گوشت کھانا ہو تو وہ بالکل نرم ہونا چاہیے. کوشش کیجیے گا کہ وائٹ میٹ لیجیے گا، ریڈ میٹ سے بالکل اجتناب کریں. اگلے سٹیپ پہ آ جائیے. جب بھی اسٹول پاس کرنے جائیں تو آپ نے پھٹکری لے لینی ہے، اس کا صفوف بنا لیں، پاؤڈر کر لیں. تو 2 کھانے کے چمچے برابر ہاتھ سے تقریباً لے کے آپ نے لوٹے میں ڈالنا ہے. تھوڑا سا پانی آپ نے لے کے اس کو محلول بنا لینا ہے، یعنی آدھا لوٹا لیا، اس میں آپ نے صفوف ملایا، اس کو ہلا لیا، محلول بنا لیا. اور بعد میں اس کو پورا بھر کے آپ نے پانی سے آپ نے نتھارنا ہے مقد کو. ٹھیک ہے. یہ آپ نے عمل دن میں 2 بار دہرانا ہے، کم از کم 2 بار. اور اگر کیفیت بگڑی گئی تو 3 بار بھی کر سکتے ہیں، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. 1 ماہ کریں پھر کیفیت سے آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا بہت افاقہ ہوگا. یہ آخری طبی سوال ہے کہ 93 سال کی عمر ہے، کھاتے وقت ٹھسکا لگتا ہے. اچھا دیکھیں اس قسم کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو اوور ایجڈ ہوتے ہیں، تو اس قسم کے لوگوں کے لیے آپ کوشش یہ کیا کریں کہ ان کا گندم بند کر دیں. ٹھیک ہے نا. اچھا گندم بند کر کے ان کا جیسے براؤن بریڈ ٹائپ کی چیزیں ہو گئیں وہ، اور لکوڈ فارم میں تھوڑا سا یہ کوشش کریں کہ ان کو زیادہ دیں. اچھا اگر آپ کو ان کو گوشت بھی دینا ہے تو آپ یہ کوشش کریں کہ
قیمہ لے کے اس کو کم سے کم 2 سے 3 بار جو ہے نا وہ اپنے چاپر میں صحیح سے اس کو میش کر کے صحیح سے اس کو بالکل باریک کر لیں، اور اس کے بعد اس کو بھون کے لکوڈ میں ڈال کے ان کو آپ چمچے سے دیجیے. سب سے پہلی تو چیز یہ ہے. اچھا، ٹھسکا لگنے کی جو وجہ ہے وہ لازمی سی بات ہے کہ پھیپھڑے کمزور ہوتے ہیں، تب یہ کیفیت ہوتی ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 کھانے کا چمچہ زیتون کا تیل، اس میں 2 قطرے انڈے کا تیل ملا کے اور اس کو ملا لینا ہے. محلول ہو گیا وہ. آپ نے رات کو سونے سے پہلے ان کے دونوں لنگس کے اوپر والی سائڈ پہ، یہاں اور یہاں دونوں سائڈ پہ ہلکے ہاتھ سے آپ نے لگانا ہے. مالش نہیں کرنی، رگڑنا نہیں، صرف ہلکے ہاتھ سے لگانا ہے. اور ان کے بعد اس کو کہیے کہ آپ سو جائیں. اچھا، صبح اور شام جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا 8 سے 10 لونگے لے کے اس کو کچل لیں، اس کو ابال کے اس کی اسٹیم ان کو دیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کی کیفیت رفع ہو جائے گی اور ان کو ٹھسکے آنا بند ہو جائیں گے. فراز بھائی، یہ روحانی سوال ہے. جی. زیادہ تر نوزائیدہ بچے یا وہ بچے جو بلو 6 منتھس ہوتے ہیں وہ رات بھر روتے رہتے ہیں اور بہت دل خراش روتے ہیں، اور ان کے پیرنٹس اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا، اس سوال کا ایک ایکسٹینشن یہ بھی ہے کہ اب وہ کسی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ انہیں ایک لمبی چوڑی کہانی بتا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ متاثر ہونے کے بعد جو بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں کہ جی یہ ہوا، ہمیں یہ بتایا تھا، ہم نے یہ کرا، یہ کاٹا، اتنا کر دیا، وہ سامان دے دیا، یہ کر دیا، لیکن وہ کیفیت اپنی جگہ کی جگہ پر ہی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ارشاد فرمائیں تاکہ لوگ اپنے بچوں کی اس کیفیت کا ایک تو یہ ہے کہ سولوشن نکال سکیں، اور کھلی بات یہ ہے کہ وہ کسی غلط ہاتھوں میں جا کر کے اپنی پاکٹ کو بھی سیو کر سکیں. دیکھیے، اس میں زیادہ تر میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹے بچوں کے اندر جو شیرخوار بچے ہوتے ہیں، دودھ پینے والے 6 ماہ کے اندر اندر والے جو ہوتے ہیں، یہ صرف نظر بد سے تھوڑے سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ چڑچڑا پن ہو جاتا ہے ان کو نظر بد سے ہی، اور یہ نظر بد کسی کی حسد پہ بھی ہو سکتی ہے، اور اکثر بیشتر سب سے زیادہ جو دیکھی جاتی ہے وہ ماں باپ کی ہوتی ہے. اچھا، ماں باپ کی کون سی ہے؟ محبت والی، کہ ماں باپ اس کو اس کی ہر ادا پہ ایسے پسند کرتے ہیں کہ بس وہ اگر کوشش یہ کریں، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ پڑھ لیں تو نظر جو محبت کی نظر ہے وہ بھی نہیں لگے اس بچے کو. سبحان اللہ. اچھا، دوسری چیز، بچے کا اگر پیٹ سخت ہوتا ہے تو وہ تو سب کو ماں چیک کر لیتی ہے، پیٹ سخت ہے نہیں ہے، کہ بھائی درد تو نہیں ہے کوئی، لیکن ایک بے وجہ جو بچہ رو رہا ہوتا ہے نا، اس کے لیے سب سے بہترین یہی ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کریں، کسی نیل کٹر کو یا کوئی چیز ایسی لے کے آپ اس کے بستر میں رکھ دیں. صحیح. ٹھیک ہے، کوئی ایسی دھات والی چیز لے کے نا اس کے نیل کٹر میں، اس میں بستر میں رکھ دیں بچے کے، اور رکھیں ایسے لیکن بچے کو کوئی نقصان نہ ہو. جیسے گدا ہو گدے کے نیچے رکھ گدے دیا. کے نیچے رکھ دیں. صحیح. اس طریقے سے رکھ دیں، کیونکہ اکثر بیشتر کیا کرتے ہیں گلے میں ہی ڈال دیتے ہیں تو خدا نہ خواستہ بچہ دب جائے کچھ ہو تو اس کے نازک اسکن ہوتی ہے. جی. تو اس کے اندر ان چیزوں کا بڑا خیال رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، ہر چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، معصوم بچے، ان کا خون بہت ہلکا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ گھر کے اندر اس حصے میں اس بچے کو رکھیں کہ گھر میں داخل ہونے والے شخص کی ڈائریکٹ نظر اس پر نہ پڑے. صحیح. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کوئی داخل ہوتا ہے وہ سلام نہ کرے، بسم اللہ نہ پڑھے یا دعا نہ پڑھے، تو اس کے ساتھ ساتھ شیطان ضرور داخل ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اکثر بیشتر وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ اس انسان کی، وہ اگر ڈائریکٹ بچے کو ٹوک دے تو سب سے زیادہ غلط اثر اس بچے کے اوپر اس وجہ سے جاتا ہے. صحیح. تو اس کے اندر یہ کریں، سب سے زیادہ ماں کو خیال یہ کرنا چاہیے کہ بچے کو پہلے ہی کمرے میں نہ رکھیں جو گھر کے اندر داخلہ راستہ ہے، کہ بھائی پہلے داخل ہوتے ہی سامنے بچے پہ نظر پڑے، بس اس سے اجتناب کریں. اور زیادہ سے زیادہ دیکھیں، حدیث مبارکہ میں بھی یہ باقاعدہ کہ سیاہ کوئی نشان بچے کے چہرے پہ لازمی لگائیں. دیکھیں اکثر بیشتر نا اللہ نے جو انسان ہمیشہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، زیادہ خوبصورت بچہ ہوتا ہے تو ہم زیادہ تعریف کرتے ہیں، کم خوبصورت ہوتا ہے ہم کم تعریف کرتے ہیں. لوگوں نے کی ایک نفسیات ہے، یہ نا کانسیپٹ ہے، لیکن ہر ماں کو ہر اولاد اپنی عزیز ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ میں ہو، تو اس کو خیال اسی طرح سے کرنا چاہیے. صحیح. کہ اس کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے بچے کی ہر طرح سے حفاظت کروں. اور سب سے زیادہ یہ میں اس لیے بچے آج کل کے زیادہ بیمار ہوتے ہیں کہ یہ بڑے بزرگوں کو تو بہت اچھے سے معلوم ہوتا ہے، لیکن اب وہ ان کے رواج پہ نہیں چلتے لوگ،
تو وہ اکثر بیشتر آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنی زندگی کے اندر، آپ کے والد صاحب نے ایک دور گزارا ہوگا، تو وہ اکثر آج بھی نئی بہوؤں کو ٹوکتے ہیں کہ تم گستاخی صاحب نے کیوں بیٹھے وہ بھائی. ایسے ہی کچھ حکمت عملی بھی ہوتی ہے. ہر ایک چیز صرف فساد سے، جادو سے، جنات سے، ان سے نہیں ہوتی. کچھ حکمت عملی ہوتی ہے کہ بھائی ایک دم اچانک نظر پڑتی ہے. میں نے بتایا کہ اچانک نظر کا پڑنا کسی بھی ایک چیز کے اوپر، وہ اس کی بیماری کا، اس کی ہلاکت کا، ہر ایک چیز کا وہ باعث بن سکتی ہے. صحیح، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. میاں حضور اکثر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کام کے لیے بصیرت نہیں چاہیے، کچھ کام بصارت سے بھی ہوتے ہیں. بے شک. تو پریونشن از بیٹر دین کیور، علاج سے بہتر احتیاط ہے. ہم سب کو چاہیے کہ محتاط رویہ اختیار کریں، کیونکہ کوئی بھی غیر طبعی کیفیت طبیعت میں بگاڑ پیدا کرتی ہے جو بیماری کا باعث بنتی ہے. تو کوشش کریں کہ قانون فطرت کو نہ چھیڑیں. آپ کوئی بھی آپ کا مسئلہ درپیش ہو، نام، والدہ کا نام اور ایک مختصر سا وائس میسج اگر کال سینٹر پہ چاہیں تو، اور فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات لکھ کے بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. یہ پروگرام میاں حضور کے حکم پر اسی لیے ہی ترتیب دیا گیا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے مزید سوالوں کے ساتھ منگل کے روز 8 بجے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم.